کالا جادو جس پر ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا چیزیں خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور کالے جادو میں کون سی چیزیں ہیں جو خطرناک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین کرام اور معزز دوستو، اس ویڈیو میں بلیک میجک انفارمیشن کی گئی ہے۔ جتنی بھی اس میں بلیک میجک، کالا جادو یا سفلی یا بنگالی یا قبالہ جادو یا گھوری کا معاملہ جس بندے پر، جس عورت پر یا جس گھر پر کالے جادو کا وار ہو جائے یا کسی چیز کا پہرا لگ جائے تو اس کے کچھ سمٹم اور کچھ اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس چیز میں بتایا جائے گا کہ کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں صرف وہ چیزیں اور وہ راز اور وہ خطرناک کام جس میں بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کا علاج کی طرف آئیں یا اس کی حقیقت پہچان سکیں کہ آیا جادو ہے یا بیماری ہے، تاکہ ان کے لیے یہ بھی پہچاننا ممکن ہو جائے کہ کیا یہ بندش لگی ہے، کاروبار کی ہے، اولاد کی ہے یا صحت کی ہے، یا اس میں کون سی چیزیں ٹھیک ہے یا کون سی ٹھیک نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے صرف اور صرف جادو کو ایک ایسا برقرار نام دے دیا ہے کہ آیا ایک سے بڑھ کر ایک انسان جادو کی شکل میں آ چکا ہے، اور کچھ لوگ بتانے والے بھی اس قدر بتاتے ہیں کہ اگر کسی پر نہیں بھی ہے تو اس کو بھی اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ آیا کہ تم پر جادو ہے۔ تو یاد رکھیں ایک بات تو یہ ہے، جو کالا جادو ہے یہ ایک تو نسل بہ نسل چلتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے ماں باپ پر اثرات ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہی اثرات اس کے بچوں پر لازم آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہونے ہی ہیں۔ اور اس کی دوسرا پہلو یہ ہے کہ گھر میں ایک شخص پر اگر جادو ہوگا نا، ایک پر بھی، تو وہ پورے گھر شکست میں آ جائے گا، گھر کے اوپر بھی اثرات آ جائیں گے اور جو بچے ہیں یا ممبر ہیں دوسرے ان پر بھی آ جائیں گے۔ اور اس کے تیسرا پہلو یہ ہے کہ گھر کے جتنے کاروبار کے نظریے ہیں وہ ٹوٹل بند ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا جسم باندھ دیا جاتا ہے۔ اب جسم باندھنے میں یہ ترکیبیں بھی آتی ہیں کہ اس کی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، بندہ نکارا ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کی بیماری اس کو چپک جاتی ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس میں بہت ساری خطرناک بیماریاں بھی ہیں اور کچھ معمولی بیماریاں بھی ہیں، تو تمام روزی رزق کے وسائل پھر اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی رشتے ہیں وہ نہیں ہوتے، گھر کے افراد جو اس گھر کے رہنے والے ہیں وہ ایسے کہ ایک سے ایک پریشانی ان کے لیے سامنے لازم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جب صحت خراب ہوتی ہے تو پھر سارے معاملے تو خود بخود ہی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں میاں بیوی کے رشتے خراب ہوتے ہیں، کاروبار کے خراب ہوتے ہیں، بیماریاں سمجھ میں نہیں آتی، رشتے باندھ جاتے ہیں تو رشتے ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں اب آتی ہے بات یہ کہ تعویذ ضروری ہے یا پتلا بنانا ضروری ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے عاملین بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ لفظ بولتے ہیں، آیا کہ آپ کا پتلا بنا کر قبرستان میں دفن کیا گیا ہے یا پتلا بنا کر سمندر میں پھینک دیا گیا ہے یا آپ کے گھر میں دفن ہے یا کہیں پر پھینکا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہ میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، پتلا ان چیزوں کو کوئی بھی معلومات، انفارمیشن پوری طریقے سے نہیں کی جاتی، یہ صرف لوگ ایک کسی کو بتانے کے لیے یہ بات کو دہرا دیتے ہیں۔ جو پتلے بناتے ہیں یا تعویذات لکھتے ہیں یا عبارت لکھتے ہیں، جب تک کسی چیز کی پوری انفارمیشن نہ دی جائے تو کسی کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بتانے والے اکثر ایسی ڈرا کر بات سمجھاتے ہیں کہ جو خطرناک ثابت ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ صرف ابھی کسی کو اوپر جادو ہے تو اس کو کہہ دینا کہ آپ کو مارنے کے لیے کام کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جادو سے موت برحق ہے کہ بالکل اس سے ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو مارنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے وہ ٹائم نہیں مانگتا۔ نمبر 2، اگر تباہی کے لیے کیا جائے تو وہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ نمبر 3، اولاد کی بندش کے لیے کی جاتی ہے کام یا کسی کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ جتنے مرضی علاج کرواتے رہیں وہ اپنا آہستہ آہستہ اپنے عروج پہ کام آئے گا، بالکل فوراً نہیں آئے گا اور تباہ ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا۔ ایسے تباہ ہوتا ہے کام کہ محلوں میں جو بسنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ روڈ پر آپ کو نظر آتے ہیں، اور کچھ سبب ایسے بھی ہوتے ہیں جو روڈوں پر اوپر ہوتے ہیں بندے تو وہ محلوں میں نظر آتے ہیں۔ تو اس میں قتل کروانا
کسی کی جان لینا جادو کی یہ تو معمولی باتیں ہیں، کیونکہ اب لوگ کورٹ کچہریوں کے معاملوں سے ہٹ کر اس کام میں لگ گئے ہیں۔ زمینوں کے معاملات میں لوگ کالا جادو کروا کر کسی کا گھر تباہ کر دیتے ہیں، اولاد کی بندش کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس کا کوئی افراد آگے نسل نہ بڑھے۔ ایسے معاملات ہے کہ یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہ چلے، ایسے سبب بنا دیتے ہیں کہ کسی کا ہارٹ فیل کروا دیتے ہیں، کسی کو ڈوگنوس ایسی بیماری لگوا دیتے ہیں تاکہ وہ نہ تو کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں آتی ہے بات، نہ کسی وکیل کی سمجھ میں آتی ہے، اور نہ کسی تھانے کچہری میں سمجھ میں آتی ہے، ایسی بیماریاں لگا دیتے ہیں۔ کیا کہ زمینوں کے معاملوں میں پھر کوئی زیادتی، دشمنی، رنجش، رشتہ کسی کا ختم کروانا ہو تو کالے جادو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کالا جادو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایسے قبر تک لے جاتا ہے کہ اس کی جب تک علاج نہ کروایا جائے تو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو قبر کی طرف ہی لے کے جایا جائے گا۔ اس کی جان لینا انسان کے لیے بہت ہی معمولی چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز میں واضح بتا دوں، یہ خوف بھی آپ کا ذہن سے نکال دوں میں، جو جادو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے نا، اس کا ایک تو یہ ہے کہ جلدی سے علاج نہ کروایا جاتے تو وہ اپنے کام کو ٹارگٹ دے دیتا ہے۔ دوسری بات، جو مارنے کے لیے کام کرنا جانتا ہے نا عمل، وہ پہلی بات تو آپ کو سنبھلنے کا موقع دے ہی نہیں سکتا۔ علاج کروائیں یا نہ کروائیں اتنا ٹائم آپ کو دے گا ہی نہیں سنبھلنے کا، وہ تو آپ کے پھٹے کھیڑ دے گا۔ دوسری بات یہ، جو انسان تباہی کرنا جانتا ہے نا کسی کی، وہ تو کر کے ہٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو جب تک پراپر علاج یا کوئی ٹکردار عمل نہ ملے تو وہ باز نہیں آنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات یہ ہے، اولاد کی بندش لگا دی جاتی ہے کہ اس کی نسل نہ بڑھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بچہ ضائع ہو جائے گا، بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہو کر مر جائے گا، 100 معاملات اس کے ساتھ چلتے رہیں گے کہ اس کی نسل نہ بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک اس کا پراپر علاج نہیں کروایا جاتا تب تک وہ بھی کام نہیں چلے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، سب سے بڑی جو کامن بات ہے یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جو عمل اصلی عمل اس کام کو جانتا ہے نا، وہ کوئی چنے نہیں بیچ رہا۔ وہ یہ یاد رکھیں کہ جس کام کے لیے وہ بیٹھ گیا نا، وہ کھلاڑی بندہ ہے، اناڑی بندہ نہیں ہے۔ میں ہر بات میں یہی کہتا ہوں، جو جادو کرنا جانتا ہے نا اس کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھا جائے، کیونکہ جو کام کو ایک ہنر جانتا ہے نا، وہ ظاہری سی بات ہے وہ بار بار حملہ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی کام کو کسی بھی حد تک لے جا سکتا ہے، کیونکہ ایک کام میں وہ کر سکتا ہے۔ تو ظاہری سی بات، اس کی اتنی ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تجربہ بھی ہے اس کا، تو وہ کام کو انجام دے سکتا ہے، تو اس کو ہم معمولی نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، ایک بات اور، علاج جادو کے کچھ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ لیٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ علاج کرتے رہتے ہیں کسی سے پاس ہوتا نہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جانے کے پانی میں رنگ گھول دینا تو اس کو نکالتے ٹائم لگے گا۔ تو جس پر نکل نہیں رہا تو اس نے یہی کہنا ہے کہ جی اس کو تو ذہنی ٹینشن ہے، یا اس کا پتلا بنا کر قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اب پتلے کی میعاد نہیں ہے۔ تو اس کاموں کے لیے کوئی 20 لاکھ مانگتا ہے، کوئی 10 لاکھ مانگتا ہے، کوئی 25 لاکھ مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہری سی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب تک علاج کسی سے کچھ نہیں کروایا جاتا نا، تب تک اس جادو کا یا اس کام کا علاج نہیں ہے خود سے۔ کالا جادو ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں بلیک میجک، کی سیاہ چیز۔ بلیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطرناک، ٹھیک ہے نا، خطرناک کام۔ ایک کالے جادو کا مطلب ہے خطرناک سحر، جانے کے کہ اس سے انسان کی موت بھی ہوتی ہے، انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے، بیماریاں بھی لگا دیتا ہے، ڈپریشن، بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ کم تیز ہونا، ہائی لو بی پی ہونا، ٹھیک ہے نا، خوف طاری ہونا، بے چینی، خسکی، جسم کا باندھ دینا، ٹھیک ہے نا، چارپائی، بندہ جب یہ سب معاملے ہو جاتے ہیں نا تو بندہ خود بخود ہی چارپائی پہ لگا جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کسی کو ٹینشن ہے تو بھی اس کے ہارٹ کو پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے نا، اگر بی پی کا معاملہ ہے تو بھی اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی، تو لازم ہے۔ اچھا، جو جادو جسم کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے، وہ کینسر کی بیماری بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس کی یہ انفارمیشن تھی کہ ہر چیز کو سمجھا کریں کہ کیا کہاں تک اس کی بات حقیقت ہے، کہاں تک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو انفارمیشن دینی ہوتی ہے وہ تمام ایک ہی چیز میں بتا دیتا ہوں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ بندہ پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔